السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریل این نادد اور میں ہوں سردار بلا کھوکر۔ جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس دور میں مسلمانوں کو دقیانوس اور دہشت گرد جیسے مختلف القابات سے نوازا جا چکا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے سامنے اسلام کی ایک ایسی امیج کو پیش کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلام کے بارے میں ایک ایسا پروپیگنڈا پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ تلوار بنی۔ مگر ہم آپ کو ایک ایسے علاقے کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو کہ 1200 جزائر پر مشتمل ہے اور جس کے تقریباً 200 جزائر پر ہی آبادی قائم ہے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو آئیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا، صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کے بادشاہ، عوام اور خاص سب دار اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنی سیاحت کے ایک کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں بطور قاضی کام کرتے بھی رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرستی بھی اس بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ عفریت اس بت خانے میں آتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس لاش کو جلاتے۔ اس جن کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا۔ وہ بڑھیا رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا اور اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت غصے ہوا تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت والا جن آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بریری تھے۔ ابو برکات کی آمد عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اجازت کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں مالدیپ ملک کی۔ یہ 1314 کی بات ہے اور اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بریری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے۔ آج بھی ان کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔ مالدیپ جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا سا اسلامک ملک ہے۔ اس کی شریعت لینے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اس واقعے کو سنانے کا مطلب اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ اسلام صرف امن، مسلمانوں کی بہادری اور اخلاق کی وجہ سے پھیلا، نہ کہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ تلوار بنی۔ آج کی اس فتنے کے دور کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کے مطالعہ کریں اور اسلامی محافل میں بیٹھیں۔ تو دوستوں، آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔